سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں کربلا میں امام حسین پاک کا آخری سجدہ۔ سماعت فرمائیں۔ بروئے تصوف آخری سجدہ، جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے، حقیقتوں کی چلائی اندھی، چراغ باطل جو جل رہے تھے حسین ان کو بجھا کے مانے۔ جی حضرات ناظرین سماعت فرمائیں۔ آخری سجدہ کا اگلا موضوع یعنی جس دین کے متعلق قرآن نے فرمایا تھا وہ اسلام، بوقت معاویہ و یزید ختم ہو رہا تھا اور جاہلیت اول کو پھر اسلام منوایا جا رہا تھا، اور محمدی اسلام وہ پیغمبر اسلام کی دل کھول کر توہین کی جا رہی تھی۔ یزید تو یہاں تک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ حضرت محمد نے ملک گیری کے لیے ڈھکوسلا بنا رکھا تھا کہ فرشتہ مجھ پر وحی لاتا ہے، گویا محمدی اسلام ختم ہو چکا تھا۔ اب یزید کو امام، معاویہ کو خلیفہ اور ابو سفیان کو نبوت کے درجہ پر منوایا جا رہا تھا، اور انسانیت پر پھر وہی مردم آزاری، لوٹ پھونک اور عیاسی کو مال غنیمت اور مذہب منوایا جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابل پھر لا الہ الا اللہ کی تحریک شروع فرمائی اور فرمایا کہ تم کلمہ پڑھتے ہو مگر خدا کو آسمان پر ہی سمجھتے ہو، اس لیے انسانیت پر رحم و کرم نہیں کرتے۔ تم اپنی نمازوں میں جاہلیت کے خرافات پڑھتے ہو، لہٰذا اسی اندھیرے میں جا رہے ہو۔ تم اپنے حج میں زمانہ جاہلیت کے رسموں کو ادا کرتے ہو جس سے تم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تم فریضہ قربانی نہیں جانتے، دوسروں کو قتل و خون کر دینا قربانی سمجھتے ہو۔ پس فلسفہ عبادت کا جو خاکہ حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کے مقابل ابلیس کا سنا جاتا ہے، اسی خاکہ کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مومنوں کے مقابل کفار و مشرکین کا تھا۔ وہی نقشہ مکمل ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے حسینیت کے مقابل یزیدیت کا تھا کہ فریق اول نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا اور فریق دوم نے انکار ہی نہیں جنگ آزمائی شروع کر دی، جس کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ حضرت امام عالی مقام نے اپنی شہادت پیش کی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ شہادت پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کل مسلمان ایک نہیں اور نہ کل مسلمانوں کا اسلام ایک ہے، جس سے محمدی اسلام عزت معاب محفوظ رہا کہ امن و رحمت کا نام اسلام ہے اور فتنہ و فساد کا نام جاہلیت ہے۔ یاد رکھیے شہادت معنی مقتول ہو جانا نہیں، کیونکہ بقول قرآن شہید مرتے نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے از قرآن۔ پس جو لوگ نہیں جانتے کہ شہید کس طرح زندہ ہیں وہ ذرا غور کریں، سنیں اور سمجھیں۔ جیسے شہادت مانی گواہی دینا، قاعدہ ہے کہ کوئی مدعی عدالت میں دعویٰ کرتا ہے، اگر مدعا عالیہ دعویٰ کو نہیں تسلیم کرتا ہے تب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مدعی خود گواہی نہیں دے سکتا ہے اور نہ مدعی کی گواہی عدالت تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا تھا اسی دعوے کو کفار مشرکین نے نہیں تسلیم کیا، تو دعویٰ کی تصدیق کے لیے گواہی کی ضرورت پڑی۔ اگر پیغمبری دعویٰ کی شہادت نہ پیش کی جاتی تو دعویٰ خارج ہو جاتا، جیسے اگلے پیغمبروں کے دعوے خارج ہوتے رہے، کیونکہ وہ اپنے دعوے میں شہادت نہیں پیش کر سکے، خود ہی دعویٰ کیے اور خود ہی شہادت پیش کیے، لہذا نہ شہادت مانی گئی نہ دعویٰ مانا گیا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں حضرت امام حسین نے شہادت پیش کی، جسے لا الہ الا اللہ کی دعویٰ میں کامیابی ہوئی اور سارے مخالفین ناکام رہے۔ پنڈت برج نارائن شرگا لکھتے ہیں کہ فلسفہ ہما اوست کے مطابق تخلیق عالم کی بہت بڑی قربانی ہے۔ حسین علیہ السلام شہادت دے کر زندہ زاوید ہوئے اور یزید زندہ رہ کر بھی موت سے ہم آگوش ہوا۔
یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سارے انسانوں امت محمدیہ کو احساس و یقین ہو گیا کہ یزید اسلام کا دشمن ہے جو اسلام کی رہنمائی کا دم بھر رہا ہے۔ لہٰذا ایک انقلاب رونما ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو اسلام تسلیم کیا اور یزید کی رہنمائی نیست و نابود ہوئی اور یزید پر لعنت و ملامت شروع ہوئی۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو قوم کبھی نہ سمجھ پاتی کہ معاویہ و یزید اسلام کے دشمن تھے۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جاہلیت ثانی کے مکر و فریب کا پردہ چاک ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا اونچا ہو گیا، جس کے متعلق جناب کالی پدو بنرجی لکھتے ہیں کہ مقدس حسین کی علم انگیز قربانی نے جلالت کی تاریکی کا خاتمہ کر دیا۔ اور جناب مورخ دوزی لکھتے ہیں کہ بنو امیہ جو دل میں اسلام کے مخالف اور کلم کھلا علیہ رسول کے دشمن تھے اور اسلام کی جانشینی کا دعویٰ کر رہے تھے، حالانکہ ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اور ڈاکٹر HW مورنیو لکھتے ہیں کہ حسین آج بھی رہنمایانہ انسانیت کی فہرست میں بلند مقام کے مالک ہیں۔ نوٹ: سرزمین کربلا پر خدا کے لیے وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تحفظ و حرمت انسانیت کے لیے وہ جہاد کا سجدہ تھا۔ جیسے قول صادق ہے کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ پس دور جاہلیت اول میں حضرت محمد صلی اللہ کے ظہور سے انسانیت کی قدر و منزلت ہوئی، وہ سجدہ اول ہوا، اور دور جاہلیت ثانی میں انسانیت کی حرمت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت گویا آخری سجدہ ہے۔ چونکہ عصر معنی زمانہ اور بوقت عصر سے مراد زمانہ آخر اور شہادت یعنی معنی گواہی دینا، اس لیے عرف عام میں عصر کا آخری سجدہ مشہور ہوا۔ خلاصہ یہ کہ ساری انسانیت کے اول رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری رہنما حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم و عمل کی تکمیل فرما کر بقول قرآن قاف ہے یہ عین شاد ذکر رحمت کے مطابق سرزمین کربلا میں بوقت جمعہ بروز عاشورہ محرم کو آخری سجدہ سے رحمت کے تذکرے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام کہ کشتی دیر سے ٹھہری تھی ناخدا کے لیے از ماتھر لکھنوی۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم شہادت یہی دو سجدے ہیں۔ ان دونوں سجدوں کی تعمیل کر لینے کے بعد اس قول کی تعمیل ہوگی کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، وہ مقبول بارگاہ ہوئے، اور معلم اول نے سجدہ کو نہیں تسلیم کیا، اور معلمان اخرى آخری سجدہ کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں، مگر امت محمدیہ کے لیے دونوں سجدے لازم و ملزوم ہے۔ جیسے ایک رکعت نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں، اگر ایک رکوع میں ایک ہی سجدہ کیا جائے تو رکعت کی تکمیل نہیں، نماز ناقص رہے گی۔ اس لیے ایک رکعت میں دو سجدے یعنی ایک رکوع ایک اسلام کی تشریح ہے، اور دو سجدے گویا اول وہ آخر سجدوں کی تشریح ہے، تب نماز کامل ہوتی ہے۔ یعنی اول سجدہ محمدیت ہے اور آخری سجدہ حسینیت ہے۔ بغیر حسینیت کے محمدیت کی تکمیل نہیں، کیونکہ کوئی رہنما اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس نمونے پر قوم عمل کرتی ہے۔ لیکن تحریک محمدی میں ہر ساتھی وہ صحابی ہم جنس و ہم خیال نہ تھے کہ وہ ابھی جلد ہی کفر و جہالت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے دل و دماغ ابھی مطلق منور نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ بعض اوقات پیغمبر کی باتوں پر اپنی بات اونچی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ قرآن متنبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی باتوں کو اونچی نہ کرو پیغمبروں کی باتوں سے۔ از قرآن بعض اوقات حکم عدولی اور گستاخی کر بیٹھتے تھے، از حدیث بعض اوقات منصوبہ پیغمبر میں رکاوٹ ڈال دیتے تھے، از حدیث بعض اوقات دشمنوں کے لڑکے میں پیغمبر کو چھوڑ کر غیر حاضر ہو جاتے تھے۔ جنگ احد اور جنگ حنین کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، از بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ منافق ہی تھے، از بقول عمر رضی اللہ عنہ۔ پس ایسے صحابہ حضرات جو ہمدرد و ہم خیال پیغمبر نہ تھے، ان کے عمل وہ کردار کا نمونہ کارآمد نہیں ہوگا، مگر تحریک حسینیت میں ہر صحابی وہ ساتھی صاف طینت روشن خیال ہم جنس و ہم خیال تھے، کوئی ساتھی حسین کا غیر نہ تھا، نہ کسی ساتھی نے زبان درازی کی، نہ حکم عدولی و گستاخی کی، نہ منصوبہ حسین میں کوئی رکاوٹ ڈالی، اور نہ بوقت نرگہ حسین کو چھوڑ کر غیر حاضر ہوئے، اور نہ کوئی مرتد ہوا، نہ منافق رہا، سب ہم جنس حسین اور سبھی ایک جان تھے، اور سبوں نے آخری سجدہ کو تسلیم کیا۔ جیسے جسم انسانی میں اس کے 72 اعضاء ہیں،
ہم جنس ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ساتھی اعزائے حسین تھا، اس لیے حسینیت سے محمدیت کی جلوگری ہوئی، جیسا کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدہ کی یہ عظمت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تصدیق ہوئی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کا نمونہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت اس نمونہ پر عمل کر رہی ہے، اور ہر قوم و مذہب کے اہل قلم فخریہ طور پر مدح سرائی لکھتے جا رہے ہیں، جیسے پنجابی سردار کرتار سنگھ MAL B ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پٹیالہ لکھتے ہیں کہ حسین انصاف، پریم اور قربانی کے دیوتا ہیں۔ پارسی دستور کیشور مہاکیتوا پیشوا اعظم پارسی لکھتے ہیں کہ دنیا اخلاق، مذہب اور صداقت سے ناآشنا رہتی، حسین نے اپنی قربانی سے سب کو جگا دیا۔ عیسائی ڈاکٹر کیسٹور مشن اسپتال بمبئی لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی ماں، اپنے بچوں کی جان صرف حق کے لیے قربان کر دیا۔ عیسائی فرقہ ان سے جتنی محبت کرے کم ہے۔ ڈاکٹر میسور مازر بن مورخ ڈوزی لکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا ہر کارنامہ عقلوں کو متحیر کرتا ہے۔ آپ کا واقعہ عالمانہ، حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ بنو امیہ ہر حال میں بنو ہاشم کو نابود اور محمدیت کو منزل کریں گے۔ مسٹر جے گولڈ لندن لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی زندگی اور موت دونوں کے ذریعے دنیا کو مسخر کر لینے کی مثال پیش کی۔ جیمز کارکرن مصنف تاریخ چین لکھتے ہیں کہ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین کا حال لکھے؟ ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا، ان 72 تنوں کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا مگر قدم نہ ہٹا۔ پروفیسر وشمبر ناتھ سکسینہ MA حیدرآباد سندھ لکھتے ہیں کہ محمد اور حسین اگر تاریخ اسلام سے ان دو ناموں کو نکال دیا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسلام 2 الفاظ علم و عمل کا مجموعہ ہے، محمد علم تھے اور حسین عمل ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت، امام حسین کا آخری سجدہ۔ اور آخر میں آپ تمام نیازمند خادم اور بھائی، آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں اور محبت میں جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔